پاکستان تیزی سے نیچے جا رہا ہے. یعنی ہماری جو معیشت ہے، کبھی پاکستان کی معیشت کو یہ چیلنج نہیں ہے جو آج وہ فیس کر رہی ہے. ہمارے ملک جو چھوڑیں کہ پاکستان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ جو بزنس کمیونٹی وہ کیا کہہ رہی ہے، کسان کیا کہہ رہا ہے، بزنسز، مزدور، کوئی بھی طبقہ لے لیں وہ آج کیا کہہ رہا ہے، وہ سب آج خوف زدہ ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے تشویشناک جو فگر ہے کہ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے 7-8 مہینے میں. اور یہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں یہ ایک کچھ 7 گنا زیادہ بڑی فگر ہے کہ پہلے کتنے لوگ جاتے تھے اور اب کتنے جا رہے ہیں. یعنی ملک میں لوگ مایوس ہو چکے ہیں، ہوپ چلا گیا ہے. یہ جو 7 مہینے میں پاکستان سے ہوا ہے. اور کیا ہوا ہے؟ جنگل کا قانون ہوا ہے پاکستان میں. اور میں کیونکہ ریسپیکٹڈ لائرز بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، میں آپ سب کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آج، کیونکہ رول آف لا کو اپ ہولڈ کرتا ہے پاکستان کی لیگل کمیونٹی، جوڈیشری اور وکیل. صرف آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جس طرح وہ لوگ جن کے اوپر پرانے کیسز کرپشن کے بنے ہوئے تھے، ہمارے دور کے نہیں بنے ہوئے تھے کیسز. ہمارے دور میں تو صرف ایک ٹی کیس تھا شہباز شریف کے اوپر، اور ایک ایف آئی اے میں جو اس نے نوکروں کے نام پہ ان کو اور ان کے بچوں نے 16 ارب روپے کے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے اور وہ پھر ہضم کر لیے تھے. اور وہ جو ٹی کا کیس ہے کہ جدھر یہ پیسے جمع کرتے تھے اور ماڈل ٹاؤن سے پھر پولیس اسکورٹ میں وہ گاڑی کو لائے، وہ حوالہ ہنڈی پہنچایا جاتا تھا، ادھر سے پیسے باہر بھیج دیے جاتے تھے. اور جب باہر سے منگواتے تھے تو یہ وہ لوگ کبھی چینی والا تو کوئی پاپڑ والا اور اس طرح کے لوگوں کے نام پہ پیسے واپس لے کے آئے، اور وہ جب ضرورت پڑے باقی پیسہ باہر رکھتے تھے. وہی آصف زرداری کا جو فیک بینک اکاؤنٹس کا کیس ہے، ایگزیکٹلی وہ دونوں وہ ایک ہی ہے. تو جو دیکھا گیا ہے کہ قانون ملک کے بدلے گئے. اسمبلی نے، نیشنل اسمبلی نے پہلے تو ایک رجیم چینج کروائی گئی ایک سازش کے تحت، اوپن مارکیٹ کے اندر منڈی لگی، الیکشن نہیں آکشن کی وجہ سے ایک آکشن ہوئی جس کے اندر لائلٹیز بدلی گئی، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، گورنمنٹ گرائی گئی. اور اس کے بعد پہلا کام انہوں نے یہ کیا، اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے. اور پھر قانون ایسے بنائے گئے کہ ایک ایک بچا جو ان کے بڑے کرپشن کے سٹالورٹس تھے وہ بچ گئے سارے. اور سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باری باری ساروں کی کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں. تو یہ تو کسی دنیا کے ملک میں نے ایسا نہیں دیکھا. یہ تو میں شاید بنانا ریپبلکس میں بھی ایسا نہ ہوتا. یہ تو کوئی مغربی جمہوریت کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پبلک کے پیسے چوری کرنے والوں کو پہلے آپ ایک سازش کے تحت ملک کے اوپر مسلط کریں، ان کے کیسز نہ ہونے دیں. یہ بھی میں کہوں ہمارے دور میں پوری کوشش کرتا رہا، میں نے پوری کوشش کی کہ ان کے پورے کیسز میچور تھے. نیب کے اندر سے ہمیں کہتے تھے کہ کیسز میچور ہیں، لیکن پیچھے سے ہمیں اجازت نہیں ہے. اب پیچھے سے اجازت کون نہیں دے رہا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب. جنرل باجوہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی نیب نے کس کے اوپر کب کتنا دبانا ہے، پھر کب چھوڑ دینا ہے، کب اندر اس کو ڈالنا ہے. شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، اس کا کیس ہی نہیں لگتا تھا. ہم بالکل بے بس تھے، پرائم منسٹر بے بس بیٹھا تھا. اور یہ کیا شو کرتا ہے کہ یہاں ملک کے اندر جو قانون کی حکمرانی ہے وہ نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے. اور یہ اس سے صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے وہ بڑے بڑے کرمنلز باہر پھر رہے ہیں اور ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے اور فیصلے کر رہے ہیں، اپنے کیسز بھی بچا رہے ہیں، اور ملک کی اکانومی نیچے چلی گئی ہے اور یہ اوپر ان کی سارے کیسز معاف ہو گئے ہیں اور باقی بھی بیٹھے ہوئے آنے کے لیے. یہ کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں آج اگر آپ چائنا کو کہتے ہیں چلے جی چائنا، مغرب کہتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سوسائٹی نہیں ہے، لیکن پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 450
450 وزیروں کو 7-8 سالوں کے اندر اس نے جیلوں میں ڈالا کرپشن پہ. تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا تو کیوں وہ جو بھی ملک آگے بڑھ رہا ہے وہ کیوں اتنا کرپشن کے اوپر کیوں اتنی وہ زور لگاتے ہیں کہ طاقتور کرپٹ لوگوں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں؟ کیونکہ یہی ایک سکسیس ہوتا ہے ایک معاشرے کی، جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. کیوں ہمارے پاکستان کے یہاں سے میں نے اپنے ساتھ، میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا 1971 میں، تو مجھے یاد ہے لیبر جاتی تھی پاکستان کی وہاں، اور ہر تھوڑے 5-6 سال کے بعد وہ پہلے مزدوری شروع کرتے تھے، پھر وہ اپنی کوئی دکان کھول دیتے تھے، اور دیکھتے دیکھتے وہ بزنس مین بن جاتے تھے. تو پاکستان میں کیوں نہیں وہ کر سکتے تھے؟ کیونکہ وہاں قانون ہے، وہاں لوگوں کے پاس رائٹس ہیں، ان کا جو قانون انصاف کا نظام ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو کہ وہاں کے شہری بھی نہیں تھے، جو مزدور تھے. کیوں یہاں سے لوگ کوشش کر کے امریکہ جاتے ہیں اور ویزا لے کے جاتے ہیں؟ وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹ رہا، کیونکہ وہاں کا جو سسٹم ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے. رول آف لا شہریوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے، ایک جینوئن انٹرپرینرز کو اوپر آنے کی موقع دیتا ہے. وہاں خوشحالی اس لیے ہوتی ہے، جو بھی ملک خوشحال ہوتا ہے اس کے اندر موقع ملتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے، محنت کش کو ریوارڈ ملتا ہے، اس کو پیسہ، اس کی محنت کا اس کو پھل ملتا ہے. لیکن جب ایک سسٹم ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے، طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی وہ ملک پروگریس نہیں کر سکتا. ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں غربت کی انتہا تھی شروع میں، لیکن سب سے پہلے رول آف لا قائم کیا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو سزا ملے گی. اور تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور کے لیے ایک قانون تھا اور کمزور کے لیے دوسرا تھا. تو مجھے آج اپنی لیگل کمیونٹی سے اپیل کرنی ہے. میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں اپنے ملک کی خاطر کہ دیکھیں آپ کو اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھانی پڑے گی. یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ جنگل کا قانون، یہ وہ بن گیا پاکستان میں جنگل کا قانون، اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ سارے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور جو لوگ کیمپین کر رہے تھے، یعنی میری طرح کے آدمی جس نے اپنی زندگی کے 26 سال صرف انصاف کی تحریک میں لگائے، کہ کہتا 26 سال سے کہہ رہا تھا کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، جیل میں گیا اس کے لیے. 26 سال سے میں کہتا گیا کہ یہاں رول آف لا ہونا چاہیے. یہ جو لوگ چوری کر کے اپنے آپ کو قانون کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، یا وہ کہ جو کوئی ادارہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے، یہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ میں نے میری یہ 26 سال کی یہ میری جدوجہد تھی. اور 3.5 سال جب میں گورنمنٹ میں بیٹھا تھا تب بھی میں اس کے اوپر پورا جدوجہد کرتا گیا. جب میں کہتا گیا کہ میں این آر او نہیں دوں گا. این آر او کا مطلب کیا ہے؟ این آر او دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے، آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں، آپ ان کو معافی دے دیں، جو جنرل مشرف نے کیا تھا اور اس بار جنرل باجوہ نے کیا. تو یہ اس سے زیادہ ملک سے میں کہتا تھا میں غداری کروں گا اپنی قوم سے کہ اگر میں ان لوگوں کو این آر او دوں گا جن کو آج این آر او مل گیا. اور آپ کی سب کے سامنے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مارچ کے اندر پاکستان کی اکنامک سروے کی فگرز پڑھ لیں کہ ہر طرح اکنامک گروتھ پاکستان کی 6%، ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس تھی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی، ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، 4 فصلیں ریکارڈ تھی، کسان خوشحال تھا، سروس سیکٹر آگے جا رہا تھا. مارچ سے آج دیکھیں پاکستان کا حال کیا ہے. اور یہ جو 7.5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا نوجوان ڈائنامک ہمارا سیکٹر، یہ سوچیں کہ کتنی مایوسی آج پاکستان میں ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا 7 مہینے کے اندر. تو میں اس لیے آخر میں پھر سے آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو آنے والے دن ہیں، اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو ہر طرح کا پریشر ڈالنا چاہیے کہ
there are no holy cows. یہ جو ایک اپنے آپ کو قانون کے اوپر لوگ بٹھا دیتے ہیں اور وہ سامنے ہمارے ملک کے اندر مذاق ہوتا ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے اتنا بلیٹنٹلی ایک باعث کر رہی ہے سب کے سامنے. 8 دفعہ انہوں نے ہماری پارٹی کے خلاف فیصلے دیے ہیں, 8 دفعہ ہم عدالت گئے ہیں اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیے فیصلے کیونکہ ہمارے خلاف دیے ہیں. تو یہ جو سارا ایک پورا کلیک بنا ہوا ہے, مافیا بنا ہوا ہے, اس ملک کو صرف ان کا مقصد رول آف لا ختم کرنا ہے. اس لیے کہ جب تک رول آف لا ہے تو تب تک ان کے سامنے رکاوٹیں ہیں. رول آف لا ختم ہوا تو یہ پھر یہ اور ان کے بچے اس ملک کے اوپر حاوی ہو جائیں گے, اور یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. میں انشاءاللہ میری تو کمٹمنٹ ہے جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا اور رول آف لا کے لیے لڑوں گا. لیکن میں پھر سے یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اب اس ملک کو بچانے کے لیے, کیونکہ میں ایکچولی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم نے رول آف لا کے لیے نہ لڑے تو ہمارے ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے.